نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الازح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازح سے زیارت قبور کے تعلق سے پڑھیں گے۔ فصل فی زیارت القبوری، یہ فصل ہے زیارت قبور کے بیان میں۔ ندوبہ زیارتها للرجال والنساء علی الاصح، ندوبہ مستحب ہے، زیارتها اس کی زیارت یعنی قبروں کی زیارت، للرجال مردوں کے لیے، والنساء اور عورتوں کے لیے، علی الاصح صحیح ترین قول کے مطابق۔ ندوبہ زیارتها للرجال والنساء علی الاصح، صحیح ترین قول کے مطابق مردوں اور عورتوں کے لیے اس کی زیارت یعنی قبروں کی زیارت مستحب ہے، جبکہ صحیح قول یہ نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت مستحب نہیں ہے، عورتوں کو قبر کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اب دیکھیے، قبر کی زیارت کرنا فرض و واجب نہیں ہے، لیکن نماز فرض ہے، جماعت واجب ہے، مردوں کے لیے واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرتی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتنے کا خوف ہوا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کا خوف محسوس کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا۔ تو حضرت عمر کا دور جو کہ بہت اچھا دور تھا، اس دور میں جب فتنے کے خوف کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے لیے آنے سے منع کر دیا گیا، تو آج قبر کی زیارت کے لیے عورتوں کو جانے کی کیسے اجازت ملے گی؟ ٹھیک ہے، تو قبر کی زیارت کے لیے عورتوں کو جانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہی قول اعلیٰ حضرت کا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ مردوں کے لیے قبر کی زیارت کرنا مستحب ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جانا چاہیے، ہو سکے تو جمعہ کے دن جانا چاہیے۔ جن حضرات کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا گھر کے جو افراد فوت ہو گئے ہیں ان کے پاس جائیں، قبر میں حاضری دیں، فاتحہ پڑھیں اور اس کا ثواب جو ہے اہل قبر کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور قبر کی زیارت سے جو ہے نا، آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ زیارت قبور کے بہت سارے فوائد ہیں، ثواب تو ملتا ہی ہے، سنت کی نیت سے جائیں گے تو ثواب ملے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اہل احد کے یعنی جو احد والے ہیں ان کے قبر کے پاس جایا کرتے تھے، زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو سنت کی نیت سے جائیں گے اور قبروں کی زیارت کرنا یہ علماء کا طریقہ ہے، اس نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اب وہاں پڑھیں گے، اثار ثواب کریں گے، تو جتنے مردے کو آپ اثار ثواب کریں گے سب کا ثواب آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، اور مردے بھی خوش ہوں گے۔ اس طرح قبر کی زیارت کے بے شمار فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے ہفتے میں کم سے کم ایک دن قبرستان جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ندوبہ زیارتها للرجال والنساء علی الاصح، صحیح ترین قول کے مطابق مردوں اور عورتوں کے لیے قبر کی زیارت مستحب ہے، یہ ترجمہ ہے، لیکن صحیح قول وہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے مزار کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ جب قبر کے لیے جانا، قبر کی زیارت مستحب ہے، تو آدمی جائے گا تبھی تو زیارت کرے گا، تو اولیاء کرام کے مزار کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن کچھ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ قبر کی زیارت کے لیے کسی ولی کے مزار کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جبکہ یہ قول درست نہیں ہے، ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ قبر کی زیارت مستحب ہے، اور زیارت کیسے کرے گا؟ جائے گا تبھی تو زیارت کرے گا، تو اس لیے زیارت کے لیے سفر کرنا بھی گویا کہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل وہ جو دلیل بناتے ہیں، حدیث پاک ہے، لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثه مساجد، یعنی تم کجاوا مت باندھو مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور طرف سفر مت کرو، ٹھیک ہے۔ لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثه مساجد، تم
کا جاوا مت باندھو مگر 3 مساجد کی طرف، یعنی 3 مسجدوں کے علاوہ کدھر 3 مسجدوں کے علاوہ دوسری جگہ جانے کا ارادہ مت کرو، دوسری جگہ سفر مت کرو۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے وہ ثابت کرتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت، اولیاء کرام کے مزار کی زیارت کے لیے سفر کرنا ناجائز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ نحو کا قاعدہ ہے کہ جو مستثنا یہاں پہ جو ہے نا، یہ جو حدیث پاک ہے اس میں مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، الا سے پہلے کوئی مستثنا منہ مذکور نہیں ہے۔ نحو کا قاعدہ ہے کہ اگر مستثنا منہ مذکور نہ ہو تو مستثنا منہ کو مستثنا کے قبیل سے مانیں گے، یعنی تم مساجدوں کی طرف سفر نہ کرو مگر 3 مسجدوں کی طرف، کسی مسجد کی طرف یہ سمجھ کر سفر مت کرو کہ وہاں جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا ایک ہی ثواب ہے، صرف 3 مسجد کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ خیر، یہ الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ عز و جل کہ پھر اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ندوبہ زیارتها للرجال والنساء علی الصح، صحیح ترین قول کے مطابق مردوں اور عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت مستحب ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ قِرَاءَةُ یاسین لما ورد انہ من دخل المقابر فقرأ یاسین خفف اللہ عنہم یومئذ۔ یستحب قراءۃ یاسین، یعنی یاسین پڑھنا مستحب ہے، سورہ یاسین پڑھنا، قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھنا یہ مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے؟ لما وردا، اس کی وجہ سے جو کہ وارد ہوا ہے، یعنی اس حدیث پاک کی وجہ سے جو کہ آئی ہے، وارد ہوئی ہے، انہ من دخل المقابر، کہ وہ شخص جو کہ قبرستان میں داخل ہوا، فقرأ یاسین، تو اس نے یاسین پڑھا، خفف اللہ عنہم یومئذ، تو اللہ تعالیٰ ان سے یعنی اہل قبور سے اس دن عذاب میں تخفیف فرماتا ہے، اس دن اہل قبور سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، عذاب میں آسانی فرماتا ہے۔ خفف اللہ عنہم یومئذ، تو اللہ تعالیٰ اس دن ان سے تخفیف فرماتا ہے، یعنی عذاب میں تخفیف فرماتا ہے، ان کے عذاب میں اس دن تخفیف فرماتا ہے، ہلکا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھنا جائز ہے، اثار ثواب کرنا جائز ہے۔ صرف پڑھنا نہیں بلکہ اثار ثواب کرنا ہے۔ پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ پڑھ کر کے اس ثواب جو ہے اہل قبور کو پہنچانا ہے، مقصد یہ ہے۔ اثار ثواب کرے گا تو وہ ثواب انہیں پہنچے گا، اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ زندوں سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، مردوں سے زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو زندے لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ ابھی زندہ ہیں، تو ہم جو پڑھتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، اگر ہم ان کا ثواب اہل قبور کو پہنچائیں تو یہ ان تک پہنچتا ہے، انہیں فائدہ بھی پہنچاتا ہے، اور مردے جو ہیں وہ ہمیں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيهَا حَسَنَاتٌ، وَكَانَ لَهُ، اور اس کے لیے ہوگا، یعنی جو پڑھنے والا ہے، جو قاری ہے، اس کے لیے ہوگا عدد ما فیہا حسناتن، اس کے برابر جو کہ اس میں ہے، بعدد ما فیہا حسناتن، یعنی اس تعداد کے برابر جو کہ اس میں ہیں، یعنی اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں ان کے برابر، حسناتن، نیکیاں، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيهَا حَسَنَاتٌ، اور اس کے لیے ہوگا، یعنی قاری کے لیے ہوگا، پڑھنے والے کے لیے ہوگا اہل قبور کی تعداد کے برابر حسناتن، نیکیاں، یعنی اس سے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ وَلَا يَكْرَهُ الْجُلُوسُ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْمُخْتَارِ، لا یکرہ الجلوس، جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو، بیٹھنا مکروہ نہیں ہے، للقراءۃ، پڑھنے کے لیے، علی القبر، قبر پر، یعنی قبر پر تلاوت قرآن کے لیے بیٹھنا مکروہ نہیں ہے، فی المختار، مختار قول کے مطابق۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قبر پر بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے، قبر پر، عین قبر پر، عین قبر پر بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے۔ قبر کے پاس بیٹھنا الگ ہے، قبر پر بیٹھنا الگ ہے۔ قبر کے اوپر بیٹھنا چاہے تلاوت قرآن کے لیے ہی ہو، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں حدیث پاک میں جو ہے نا قبر پر بیٹھنے کی وعیدیں آئی ہیں، بہت ساری حدیث ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آگ پر بیٹھے، بندہ آگ پر بیٹھے، یہ بہتر ہے کس سے؟ کہ بندہ قبر پر بیٹھے، قبر پر بیٹھنے سے آگ پر بیٹھنا بہتر ہے۔ اب سوچیں قبر پر بیٹھنا کتنا سخت ہے، اس لیے چاہے تلاوت کے لیے بھی ہو، قبر پر، عین قبر پر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اور جو قبرستان ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے جس کے کوئی اہل خانہ کی قبر جو ہے
دور میں ہے، راستے سے دور میں ہے، اور وہاں پہنچنے کے لیے بہت سارے قبر میں چڑھ کر کے، بہت سارے قبر کو روند کر کے جانا ہوگا، تو اس صورت میں اس بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے قرابت دار کے، اپنے رشتہ دار کے قبر کے پاس جائے، بلکہ اسی راستے کے پاس کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھ کے آ جائے، کیونکہ مسلمان کے قبر پر چڑھنا حرام ہے. ٹھیک ہے. خیر. لا یکرہ الجلوس للقراءۃ علی القبر فی المختار، یعنی قبر پر تلاوت قرآن کے لیے بیٹھنا مکروہ نہیں ہے مختار قول میں، لیکن صحیح قول وہی ہے جو میں نے بیان کیا. وَكُرِهَ الْقُعُودُ عَلَى الْقُبُورِ لِغَيْرِ قِرَاءَةٍ، اور قبروں پر بیٹھنا لِغَيْرِ قِرَاءَةٍ بغیر قرات کے لیے، کریہ مکروہ ہے، کریہ القعود اور بیٹھنا مکروہ ہے، علی القبور قبروں پر، لغیر قراءۃ بغیر قرات کے، بغیر پڑھنے کے، یعنی تلاوت قرآن کے بغیر قبروں پر بیٹھنا مکروہ ہے. ووطئھا، اور اس پر چڑھنا، اسے روندنا، قبر کو روندنا، قبروں کو روندنا بھی مکروہ ہے. والنوم وقضاء الحاجۃ علیہا، قبر پر سونا اور قبر پر قضاء حاجت کرنا، یعنی پیشاب پاخانہ کرنا، یہ دونوں مکروہ ہے. ٹھیک ہے. قبر پر سونا بھی مکروہ ہے اور قبر پر قضاء حاجت کرنا بھی مکروہ ہے. وقلع الحشیش، اور حشیشی و شجری من المقبرۃ، اور قبرستان سے سبز گھاس اور درخت کو کاٹنا، درخت کو اکھیڑنا. وقلع الحشیش والشجر من المقبرۃ، اور قبرستان سے سبز گھاس اور درخت کو اکھاڑنا، درخت کو کاٹنا. قبرستان سے سبز گھاس اور درخت کو کاٹنا جو ہے مکروہ ہے، کیونکہ سبز گھاس جو ہوتے ہیں، جو درخت ہوتے ہیں، یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، وہاں پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس سے جو اہل قبور مانوس ہوتے ہیں، انہیں انسیت ملتی ہے. اس لیے قبرستان سے سبز گھاس اور درخت وغیرہ کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ہے. وقلع الحشیش والشجر من المقبرۃ، اور قبرستان سے سبز گھاس اور درخت کاٹنا مکروہ ہے. ولا بأس بقلع الیابس منہما، اور ان دونوں میں سے سوکھے کو اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی سوکھے گھاس اور سوکھے درخت کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. ولا بأس بقلع الیابس منہما، اور ان دونوں میں سے سوکھے کو اکھاڑنا. ٹھیک ہے. یعنی ان دونوں میں سے مراد گھاس، سوکھے گھاس اور سوکھے درخت کو کاٹنا حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.